بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر دوم کا سبق نمبر 108 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اس بحث کے ثمرہ عملی کو کہ جو ہم نے اتنی طویل بحث بیان کی اجتماع امر و نہی کی بحث، آیا اس بحث کا کوئی ثمرہ عملی موجود ہے یا ثمرہ عملی موجود نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اجتماع امر و نہی کی بحث کے ہمارے سامنے دو طرح کے ثمرات آتے ہیں۔ کون کون سے؟ فرماتے ہیں پہلا ثمرہ وہی ہے جو مشہور علماء نے بیان کیا ہے کہ جو بھی عمل دو عنوان کے تحت انجام دیا جائے اس میں دو صورتیں ممکن ہیں، یا تو وہ عمل توسلی ہوگا یا وہ عمل تعبدی ہوگا۔ فرماتے اگر تو عمل توسلی ہوگا اس صورت میں فرماتے ہماری بحث کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ عمل توسلی میں کیا ہوتا ہے؟ فرماتے چونکہ اس میں قصد قربت معتبر نہیں ہوتا بلکہ وہاں پہ ذات عمل جو ہے مطلوب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ غصبی پانی سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کپڑے کو پاک کر لیتے ہیں۔ فرماتے وہاں پہ اب کپڑے کو پاک کرنے میں چونکہ قصد قربت ضروری نہیں ہے، اس صورت میں فرماتے چاہے اجتماع کے جواز کے قائل ہوں یا امتناع کے، دونوں صورتوں میں فرماتے بحث کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے یہاں پہ آپ نے جو عمل انجام دینا، مولا کو فقط کیا ہے وہاں پہ؟ وہ فقط عمل چاہیے، نہ کہ عمل مع قصد القربہ۔ فرماتے جب خود عمل چاہیے، اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ چاہے آپ جواز کے قائل ہوں یا عدم جواز کے، دونوں صورتوں میں عمل تو ظاہر متحقق ہو جائے گا، چاہے آپ اپنے ذاتی پانی سے کپڑے کو پاک کریں یا آپ غصبی پانی سے پاک کریں، پانی تو بہرحال پانی اس نے کپڑے کو پاک کر دینا، لہذا اجتماع کے قائل ہوں یا قائل نہ ہوں، فرماتے دونوں صورتوں میں کیا امتثال حاصل ہو جائے گا، اور یہاں پہ اس بحث کا ثمرہ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ البتہ فرماتے بحث کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ جہاں پر عمل تعبدی ہو، یعنی اس میں قصد قربت معتبر ہو، اس صورت میں فرماتے بحث کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم امتناع کے قائل ہوئے تب بھی ثمرہ حاصل ہوگا، اور اگر ہم اجتماع کے قائل ہوئے اس صورت میں بھی ثمرہ حاصل ہوگا۔ فرماتے ہیں امتناع کے قائل ہوئے تو اس میں ہمارے پاس کلی طور پر دو طرح کی صورتیں آ جائیں۔ کون کون سی؟ اگر تو نہیں کی جانب کو ترجیح دی تو نہیں کی فعلیت ہوگی، امر کی فعلیت ختم ہو جائے گی۔ اگر امر کی جانب کو ہم نے ترجیح دے دی تو امر کی فعلیت باقی ہوگی اور نہیں کی فعلیت ختم ہوگی، جیسا کہ ہم نے اس بات کی جانب پہلے اشارہ کیا تھا۔ یعنی اگر ہم امر کی جانب کو ترجیح دیتے ہیں تو امر مقدم ہوگا، امر کی فعلیت ہوگی، اگر نہیں کی جانب کو مقدم کرتے ہیں تو پھر نہیں کی فعلیت ہوگی۔ یہ کس صورت میں ہے؟ کہ اگر ہم امتناع کے قائل ہو جائیں اور ہم نے کیا کر دیا؟ دونوں میں سے کسی۔ اب انہی دو صورتوں کی آگے وضاحت کریں۔ فرماتا ہے کہ اگر تو ہم نے نہیں کی طرف کو مقدم کر لیا، یعنی ہمارے پاس دو آپشن آگے، یا نہیں کو مقدم کرنا یا پھر امر کو۔ اگر ہم نے نہیں کو مقدم کر لیا، فرماتے پاس غصبی مکان میں نماز پڑھنے کی ہمارے پاس چند صورتیں ہیں۔ اگر تو اس کو علم ہو اور یہ جان بوجھ کر نماز پڑھے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ غصبی جگہ ہے اور اس غصبی جگہ میں نماز درست نہیں ہے، تو علم رکھتے ہوئے اور جان بوجھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی عبادت فاسد ہوگی، چاہے ہم قصد امتثال کے قائل ہو جائیں مشہور کے مطابق یا مصنف کے مطابق مطلوب ذاتیہ کے قائل ہونے۔ فرماتے دونوں صورتوں میں کیا ہوگی؟ اس کی عبادت فاسد ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جاہل مقصر ہو، یعنی جانتا ہو کہ یہ غیر کی جگہ ہے لیکن تصرف کے متعلق اہتمام رکھتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ جو غیر کی جگہ ہے آیا اس کے اوپر نماز پڑھنا درست ہے درست نہیں ہے، مطلب چونکہ یہ مسئلہ سیکھ سکتا ہے اور یہ عالم کے حکم میں شمار ہوتا ہے، لہٰذا عالم کی طرح اس کی نماز بھی کیا ہوگی؟ باطل ہوگی۔ لیکن اگر یہ جاہل قاصر ہو یا نسیان و غفلت کی حالت میں ہو، مطلب اس کے متعلق ہمارے پاس دو طرح کے قول آ جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ مطلب پہلا قول مشہور کا ہے اور ان کے نزدیک اس کی نماز صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل مصلحت ذاتی رکھتا ہے اور اس نے عمل کو قصد قربت سے انجام دیا، جب قصد قربت سے انجام دیا ہے تو مطلب یہی چیز جو ہے عمل کی صحت کے لیے کافی شمار ہوگی، پس جب عمل اس نے انجام دے دیا تو یہی چیز یہاں پہ کافی ہوگی، اس کو دوبارہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوگا پہلا قول کہ جن کے نزدیک اس کی نماز جو ہے وہ درست شمار ہوگی۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی نماز باطل شمار ہوگی۔ باطل کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے نہیں کی جانب کو ترجیح دے دی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ نہیں کی فعلیت ہے، اصلاً امر وہاں پہ فعلی نہیں ہوگا۔ جب امر فعلی نہیں ہے تو گویا کہ امر کا ملاک بھی مورث نہیں ہے، تو بس امر کی دلیل فرماتے مختص ہوگی اجتماع کے علاوہ تمام موارد، یعنی جہاں پر بھی اجتماع ہوگا اس اجتماع میں امر کی دلیل جو فعلی نہیں ہوگی بلکہ وہاں پہ صرف اور صرف نہیں کی دلیل فعلی ہوگی۔ فرماتے ہیں پس جب ہم اس امر کی دلیل کو اس اجتماع کے مورد کے علاوہ باقی تمام موارد کے ساتھ مختص کر دیں گے، مطلب اس تخصیص میں ہمارے پاس دو صورتیں ممکن ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی صورت ہے ہم اس بات کا احتمال دیں کہ جو اجتماع والی صورت ہے ممکن ہے وہ مقتضی رکھتی ہو، لیکن چونکہ معنی آ گیا ہے لہذا جب معنی آ جاتا ہے فرماتے ہیں مقتضی کی اپنی تاثیر باقی نہیں رہتی۔ یہ بھی احتمال ہے ممکن ہے، فرماتے یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پہ اصلاً مقتضی موجود ہی نہ ہو، جب فرماتے جب وہاں پہ مقتضی نہیں ہے، ملا کے امر موجود نہیں ہے، فرماتے پس اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، جب احتمال آ گئے
تو استدلال بھی اصلاً کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ فرماتے پس اس اعتبار سے چونکہ دونوں احتمالات موجود ہیں، ان کے ہوتے ہیں فرماتے ہم اس کی نماز کو باطل قرار دیں گے۔ گویا کہ یہاں پہ نہیں کا حکم ہی موجود ہوگا، اصلاً یہاں پہ امر کا حکم موجود نہیں ہوگا۔ یہ ہوگی نہیں کی صورت ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ دو طرح کے اقوال آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے امر کی جانب کو ترجیح دی، فرماتے اس صورت میں اس کی عبادت صحیح ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصلاً یہاں نہیں موجود نہیں ہے۔ بالخصوص اگر ہم تعارض کے قائل ہو جائیں تو چونکہ مفسدہ بھی یقینی نہیں ہے، اس لیے فرماتے اس کی عبادت صحیح شمار ہوگی۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ ہم جو ہے وہ امتناع کے قائل ہو گئے اور ہمارے پاس دو آپشن آئے، نہیں کے اور امر کے۔ ہم نے اگر تو نہیں کی جانے کو ترجیح، فرماتے ہمارے پاس مسئلہ عزیز صورتین ہے، لیکن اگر ہم نے امر کی جانب کو ترجیح دی، فرماتے اس صورت میں اس کی عبادت صحیح شمار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امر ہے تو اس کا مطلب امر ہے وہاں پہ اصل نہیں موجود ہی نہیں، جب نہیں موجود نہیں ہے فرماتے امر کے مطابق عمل کرے گا، امتثال اس کو حاصل ہو جائے گا۔ ثمرۃ المسئلہ من الواضح ظہور ثمرۃ النزاع فیما اذا کان المامور به عبادت۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس بحث کا ثمرہ اسی صورت میں ظاہر ہوگا جب مامور بھی عبادی ہو، جب عمل جو ہے وہ عبادی ہو، توسلی نہ ہو۔ فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ جب توسلی ہوگا فرماتے چاہے ہم اجتماع کے قائل ہوں یا قائل نہ ہوں، دونوں صورتوں میں حکم ایک جیسا ہی ہوگا۔ فإنه بناء على القول بالامتناع وترجیح جانب النہی، فرماتے نہیں کی جانب کو ترجیح دینے سے اور امتناع کے قائل ہونے کی صورت میں کما هو المعروف، جیسا کہ مشہور علماء اسی بات قائل ہیں، تکون عبادت فاسدۃ مع العلم بالحرمت والعمد بالجمع بین المامور به والمنہی عنہ۔ فرماتے عبادت فاسد ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس کو حرام کا بھی علم تھا اور اس نے جان بوجھ کے مامور بھی اور منہی عنہ میں جمع کر دیا ہے، فرماتے اس اعتبار سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأنہ لا امر مع ترجیح جانب نہیں، فرماتے اس لیے کہ جب ہم نے نہیں کی جانب کو ترجیح دے دی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ نہیں فعلی ہوگی، امر نامی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ ولیس ہناک فی ذات المعطی به ما یصلح للتقرب به مع فرض النہی، فرماتے جب ہمارے پاس نہیں فعلی ہے اور نہیں کے فعلی کے ہوتے ہوئے، مطلب اس صورت میں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز اصلا موجود نہیں ہے جو کہ مولا کے تقرب کا موجب بن جائے۔ جب امر ہے ہی نہیں، جب امر نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو مقرب مولا قرار پائے، بلکہ یہاں پہ نہیں ہے۔ نہیں کیا ہوتی ہے؟ نہیں ہمیشہ مباعد مولا ہوتی ہے، مقرب مولا نہیں ہوتی۔ لے امتناع تقرب بالمباعد، اس لیے کہ جو مباعد جو نہیں ہے اس کو انجام دے کر کبھی بھی آپ تقرب مولا حاصل نہیں کر سکتے۔ فرماتے وَإِن كَانَتْ ذَاتُ الْمَعْطِي بِهِ مُشْتَمِلًا عَلَى الْمَصْلَحَةِ ذَاتِيَّةِ، فرماتے جو عمل جس کو آپ انجام دے رہے ہیں چاہے وہ مصلحت ذاتی کے اوپر ہی مشتمل کیوں نہ ہو، وَقُلْنَا بِكِفَایَةِ قَصْدِ الْمَصْلَحَةِ الذَّاتِيَّةِ فِي صِحَّةِ الْعِبَادَةِ، اور ہم عبادت کے صحیح ہونے میں اسی مصلحت ذاتیہ کے کافی ہونے کے بھی قائل ہو جائے۔ فرماتے ہیں تب بھی کیا ہوگا؟ جہاں پہ نہیں فعلی ہے، چاہے ہم قصد امتثال قائل ہوں یا ہم قصد مطلوبیت کے قائل ہوں، مطلب دونوں صورتوں میں حکم ایک جیسا ہی ہوگا، اس کی عبادت فاسد شمار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نہیں کی جانب کو ترجیح دی ہے۔ یہ ہو گیا پہلا گول۔ نعم سے کیا کریں؟ فرماتے ہیں ہاں ایک صورت ہے جہاں پہ ہم تھوڑی صورتحال بدل سکتے ہیں۔ کون سی والی؟ نعم اذا وقع الجمع بین المأمور به والمنہی عنہ عن جہل بالحرمہ، فرماتے اگر مأمور به اور منہی عنہ میں جمع ہو جائے لیکن آپ کو حرمت کا علم نہ ہو، البتہ کی صورت میں قصورا لا تقصیرا، جب جاہل قاصر و جاہل مقصر نہ ہو، او النسیان یا وہ بھول گیا ہو، وَكَانَ قَدْ أَتَى بِالْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَى، اور اس نے فعل کو بھی قصد قربت کے ساتھ انجام دیا، وہ امر و نہی کو بھی جمع کر دیا اور عمل کو بھی قصد قربت کے ساتھ انجام دیا، البتہ جاہل قاصر ہے، جاہل مقصر نہیں ہے، فالمشہور ان العبادۃ تقع صحیح، فرماتے اس کی عبادت صحیح ہوگی۔ وَلَعَلَّ الْوَجْهُ فِيهِ هو القول بكفاية رجحانها الذاتي واشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد ذلك وإن لم يكن الأمر فعليا، فرماتے ہیں شاید یہ جو اس کی عبادت کو صحیح قرار دیں اس کی وجہ کیا ہو کہ یہاں پہ ہم اس کے رجحان ذاتی اور اس کی مطلوبیت ذاتی کو کافی قرار دے رہے ہیں، جو کہ ایک مصلحت ذاتیہ پر مشتمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں مولا کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ فِعْلِيًّا، اگرچہ امر یہاں پہ فعلی نہیں ہے لیکن چونکہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا، امر کا فعلی ہونا ضروری ہے، بلکہ وہاں پہ فقط اور فقط آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ عمل مولا کے نزدیک مقرب شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی بات کافی ہوگی۔ جب یہی بات کافی ہے
اس میں فرماتے ہیں کہ نہیں کی جانب کو اگرچہ ہم ترجیح دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کی عبادت جو ہے وہ صحیح شمار ہو رہی ہے، جہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آگے فرماتے ہیں وکیلا، ایک اور ہمارے پاس کون سا، انہ لا یبقی مصح فی هذه الصورت للعبادت، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عبادت کے لیے اصلا کوئی مصاحب موجود نہیں ہوتے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کی عبادت صحیح ہوگی، یہ افراد کہتے ہیں کہ نہ، اس کی عبادت اصلا فاسد ہوگی۔ فاسد کیوں ہوگی؟ نظرا الی ان دلیلی الوجوب والحرمت علی القول بالامتناع یصبحان متعارضین، فرماتے اس لیے کہ یہ والی جو عبادت ہے یہ فاسد ہوگی۔ کیوں فاسد ہوگی؟ اس لیے کہ اگر ہم امتناع کا حال ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں پہ وجوب و حرمت کی دونوں جو دلیلیں ہیں وہ آپس میں کیا ہو جائیں گی؟ متعارض ہو جائیں گی۔ وَإِن لَمْ يَكُونَا فِي حَدِّ أَنفُسِهِمَا متعارض، فرماتے ہیں اگر خود وجوب بما وجوب کو دیکھے یا حرمت بما حرمت کو دیکھے، مطلب اس اعتبار سے اگرچہ یہ دونوں متعارض نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ کیا ہو جائیں گی؟ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متعارض ہو جائیں گی۔ جب متعارض ہو جائیں گے، فرماتے اس کی عبادت بھی کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اب ہمارے پاس آ جائیں گے دو آپشن، یا نہیں کو مقدم کریں گے یا امر کو مقدم کریں گے۔ فَإِذَا قُدِّمَ جانب النہی، اگر تو نہیں کی جانب کو مقدم کیا جائے، فَكَمَا لَا يَبْقَى أَمْرٌ كَذَلِكَ، فرماتے ہیں گویا کہ یہاں پہ امر بھی موجود نہیں ہوگا۔ کون سا امر؟ کہ لا یحرز وجود المقتضی لہ، کہ جس کے مقتضی کا موجود ہونا اصلا یہاں پہ محرز ہی، آپ کو یقین ہے کہ مقتضی موجود ہے یا مقتضی موجود نہیں ہے۔ وَهُوَ الْمَصْلَحَةُ الذَّاتِيَّةُ فِي الْمَجْمَعِ، فرماتے ہیں یہ والی کون سی مصلحت ہوگی؟ یہ مصلحت ذاتی، یعنی ہم قصد مصلحت ذاتیہ کی بات کریں گے، قصد امتثال کی یہاں پہ گفتگو نہیں کریں گے۔ اس تخصیص و دلیل الامر بما عدا المجمع یجوز ان یکون لوجود المانع فی المجمع عن شمول الامر لا، فرماتے اس لیے کہ امر کی دلیل کو اجتماع والے مورد کے علاوہ کسی دیگر تمام موارد کے ساتھ خاص کر دینا، مطلب اس میں ممکن ہے کہ جو مورد اجتماع ہے وہ امر کو شامل کرنے کے اعتبار سے کوئی معنی رکھتا ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یہ صورتحال بھی ممکن ہے، یہ والی صورت۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ لِانْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي الْأَمْرِ، ممکن ہے یہاں پہ اس بات کا بھی آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہاں پہ مقتضی موجود ہے یا مقتضی موجود نہیں ہے۔ فرماتے جب یہ صورتحال ہے فَلَا يُحْرَزُ وُجُودُ الْمُقْتَضِي، فرماتے یہاں پہ مقتضی کا وجود اصلاً محرز اور یقینی نہیں ہوگا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ فرماتے کہ اگر ہم امتناع کے قائل، ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو امر کو ترجیح دیں گے یا نہیں کو ترجیح دیں گے۔ اگر تو فرماتے ہم نے نہیں کو ترجیح دے دی، فرماتے اس صورت میں وہاں پہ کیا ہوگی؟ اس کی عبادت بعض کے نزدیک صحیح شمار ہوگی اور بعض کے نزدیک اس کی عبادت جو ہے وہ فاسد شمار ہوگی۔ ھذا بناء علی الامتناع و تقدیم جانب، فرماتے امتناع کی صورت میں ہے اور اس صورت میں جب ہم نہیں کی جانب کو مقدم کریں۔ واما بناء علی الامتناع، فرماتے اگر امتناع قائل ہو جاتے ہیں وہ تقدیم جانب امر، نہیں کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ امر کی جانب کو ترجیح دیتے ہیں۔ فلا شبہۃ فی وقوع العبادت صحیح، فرماتے اس کی عبادت کے صحیح ہونے میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے اذلا نہی حتی یمنع من صحتہ، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اصلا کوئی نہیں موجود نہیں ہے کہ جس کی صحت سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو منع کر رہے ہیں۔ لا سیما اذا قلنا بتعارض الدلیلین بناء علی الامتناع، فرماتے امتناع کے قائل ہونے کی صورت میں اگر ہم فرماتے اس بات کے قائل ہو جائیں کہ دونوں دلیلیں آپس میں کیا ہو جائیں گی؟ متعارض ہو جائیں گی، جیسا کہ گزشتہ نے بیان کیا تھا پچھلے کال والوں نے، فإنہ لا یحرز معہ المفسدۃ الذاتیۃ فی المجمع، فرماتے چاہے ہم تعارض کے بھی قائل ہو جائیں پھر بھی فرماتے دونوں دلیلوں میں چونکہ مفسدہ ذاتیہ کا آپ کو یقین حاصل نہیں ہے، جب یقین حاصل نہیں فرماتے اس کے ہوتے ہوئے یہاں پہ پھر یہ چیز احراز نہیں کرے گی، فرماتے اس صورت میں اس کی عبادت جو ہے وہ صحیح شمار ہوگی۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ مصنف اجتماع امر و نہی کی بات کے دو طرح کے ثمرات بیان کرتے ہیں۔ پہلا ثمرہ جو مشہور علماء نے بیان کیا وہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جب امر عبادی ہو، اگر ہم امتناع کے قائل ہوئے، فرماتے دو صورتیں، یا نہیں کی جانب کو ترجیح دیں گے یا امر کی جانب کو۔ اگر نہیں کو ترجیح دی اور مکلف عالم یا جاہل مقصر ہو تو اس کی عبادت فاسد ہے۔ اگر نہیں کو ترجیح دی اور مکلف جاہل قاصر ناسی یا غافل ہو تو اس کے متعلق دو اقوال ہیں، بعض کے نزدیک اس کی بات صحیح ہے، بعض کے نزدیک اس کی بات کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر فرماتے اگر ہم نے امر کی جانب کو ترجیح دی تو اس کی عبادت صحیح شمار ہوگی، کیونکہ صرف امر موجود ہوگا اور یہاں پہ نہیں اصلاً موجود ہی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔